اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 6 آپ کو میں نے انوکھا تحفہ کی ریڈنگ کر کے ایکسپلینیشن دی تھی، ایکسپلین کیا تھا پورا چیپٹر اور 4 ورڈ میننگ دیے تھے میں نے لکھنے کے لیے بیک سائڈ سے۔ اب آئیے اس کے آگے کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 1 ہے شہناز اپنی کون سی سالگرہ منا رہی تھی؟ اس کو تھوڑا سا آپ کو بنا کے لکھنا پڑے گا۔ ننھی شہناز اپنی 9ویں سالگرہ منا رہی تھی۔ آپ کیا لکھیں گے؟ ننھی شہناز اپنی 9ویں سالگرہ منا رہی تھی۔ یہ دیکھیے شہناز اپنی 9ویں سالگرہ منا رہی تھی، یہ بنا کے لکھنا پڑے گا۔ بس ایک سوال آپ کو تھوڑا۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 2، شانو کی امی اسے کہاں لے کر گئیں؟ یہ دیکھیے پیج نمبر 40 اور یہاں سے لکھے گا آپ سوال نمبر 2۔ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں بہت۔ سالگرہ والے دن شانو کی امی اسے کھلونوں کی دکان پر لے گئیں۔ یہ کویشچن 2 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کر بس یہاں تک چھوٹے چھوٹے سوالات کے جوابات ہیں، آپ یہ دیجیے گا۔ سوال نمبر 3 ہے شانو اپنے لیے کون سا تحفہ لینا چاہتی تھی؟ پیج نمبر 39۔ یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، یہ پہلے پیراگراف کے بعد دوسرا پیراگراف ہے اور اس کے کونے میں یہاں سے شانو تو جیتا جاگتا اور اچھل کود کرنے والے جانور کا بچہ منگوانا چاہتی تھی۔ اس کو اگر آپ اب خود سے بنا کے لکھیں، آپ ویڈیو کے ذریعے کر رہے ہیں اس لیے آپ کی آسانی کے لیے میں ٹک مارک کروا رہی ہوں، نہیں تو میں خود سے یہ بنواتی کہ شانو جیتا جاگتا جانور کا بچہ لینا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے شانو تو جیتا جاگتا اور اچھل کود کرنے والا جانور کا بچہ منگوانا چاہتی تھی۔ کویشچن نمبر 3 ہے۔ اب 4 کیا ہے اس کا؟ بلی کے بچے نے کیا حرکت کی؟ بلی کے بچے نے کیا حرکت کی تھی؟ جب وہ اس کے پاس آئی تھی تو وہ اٹھ کے اس کی گود میں آ کے بیٹھ گیا تھا۔ یہ دیکھیے یہاں سے یہ 4 کویشچن نمبر 4۔ بلی کا بچہ فوراً اٹھا، نہیں یہ والا نہیں، ایک منٹ یہی تو تھا ابھی ایک اور۔ بلی کا بچہ فوراً اٹھا اور باسکٹ کے اندر لیٹ گیا۔ یہ اس نے حرکت کی تھی، فوراً اٹھ کے وہ اس کی باسکٹ میں بیٹھ گیا تھا جو شانو کی وہاں باسکٹ رکھی تھی۔ یہی بلی کا بچہ فوراً اٹھا اور باسکٹ کے اندر لیٹ گیا۔ پھر اس کے بعد ہے باسکٹ اٹھا کر سیلز مین کو کیا محسوس ہوا؟ یہ بھی پیج نمبر 40 کے اوپر ہی ہے۔ جب سیلز مین، کویشچن نمبر 5، جب سیلز مین باسکٹ اور دیگر چیزیں باندھنے لگا تو اسے شانو کی باسکٹ کچھ وزنی محسوس ہوئی۔ باسکٹ کھول کر دیکھے لیکن جانے کیوں اس کے ڈھکن کھول کر نہیں دیکھا، اسے یوں ہی باندھ دیا۔ یہ بس یہاں تک محسوس ہوئی تک۔ جب سیلز مین وہ باسکٹ اور دیگر چیزیں باندھنے لگا تو اسے شانو کی باسکٹ کچھ وزنی محسوس ہوئی۔ سوال نمبر 5۔ 6 میں ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ تحفوں کو کھولنے سے متعلق ابو نے کیا کہا؟ شانو کے ابو نے کیا کہا تھا کہ ابھی فی الحال پیج نمبر 41 ہے اور یہ دیکھیے یہاں سے آئے گا 6 کویشچن۔ ابو نے شانو کو سمجھایا کہ بیٹا تمام تحفوں کے پیکٹ ایسے ہی بند رہنے دو، آج شام کیک کٹنے کے بعد انہیں کھول کر دیکھیں گے۔ کویشچن نمبر 6 کا آنسر ہے یہ۔ 7، باسکٹ میں بلی کا بچہ دیکھ کر شانو کے کیا تاثرات تھے؟ پیج نمبر 41 اور یہ دیکھیے نمبر 7۔ شانو نے باسکٹ کا ڈھکن اٹھایا تو مارے خوشی کے اس کی چیخ نکل گئی۔ بس 7۔ یہ مختصر سوال کے مختصر جوابات تھے جو آپ کو میں نے بتا دیے، پورے 1 to 7 آپ بہت اچھی طرح کیجیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے یہ سوال نمبر 2، دیے گئے جملوں کو خالی جگہوں کو پر کریں۔ شانو ڈیش پوچھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ کیا پوچھتے ہوئے؟ آنسو۔
شانو آنسو پوچھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ نمبر بے جو ہے بچہ اچھل کر اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ بچہ اچھل کر، بلی کا بچہ جو اچھل کر اس کی گود میں بیٹھ گیا تھا، بچہ اچھل کر اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ نمبر 3 ہے جیم ہے خالہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ جیم کیا ہے؟ خالہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ پھر دال شانو سب کے درمیان خوبصورت تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی۔ شانو سب کے درمیان خوبصورت تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی، یہاں پہ خوبصورت آئے گا۔ پھر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ معصوم جانور اس کی باتیں سمجھ رہا ہو۔ اس کے اندر معصوم آئے گا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ معصوم جانور اس کی باتیں سمجھ رہا ہو۔ سب کے سب اس کا یہ انوکھا اور دلچسپ تحفہ دیکھ کر ہنس پڑے۔ سب کے سب اس کا یہ انوکھا اور دلچسپ تحفہ دیکھ کر ہنس پڑے۔ پھر یہ مجھے نہیں معلوم کب یہ بچہ میری باسکٹ میں بیٹھ گیا۔ شانو نے کیا کہا تھا؟ اپنے والدین کو جواب دیا تھا، اس نے اپنی امی ابو کو، مجھے نہیں معلوم کب یہ بچہ میری باسکٹ میں بیٹھ گیا۔ تو ٹھیک ہے ساتھیوں، اس ویڈیو میں یہ اتنا ہی کام کافی، آپ یہ کیجئے، رائٹنگ بہت ذرا صحیح کریے۔ کافی بچوں کا بہت کچھ کام باقی ہے، خاص طور پر بوائز بہت سلو چل رہے ہیں، رائٹنگ کی انہوں نے کوئی پریکٹس نہیں کی، ریڈنگ میں بھی بہت ویک ہیں۔ آپ گھر میں رہتے ہیں، پیرنٹس سے بھی یہ درخواست ہے کہ زیادہ بچوں کو ریڈنگ اور رائٹنگ پہ زور دیں، پڑھیں اور لرننگ بھی کریں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔